وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ سائنسدانوں نے لکھا ہے، آج میں اس کی مزید تحقیق کے لیے میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے بھی فون پہ رابطہ کیا، میں نے کہا میں پڑھ رہا تھا کیا یہ صحیح ہے؟ ایک عالم نے، ایک مفکر نے یہ بات لکھی تھی کہ دماغ کے ذریعے سے، رگوں کے ذریعے سے، یہ جو نروس سسٹم ہے، کیونکہ دماغ ہی ایک انسان کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، تو پورے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا باریک جال بچھا رکھا ہے کہ جس طرح ہمارے گھروں کے اندر بجلی کی سپلائی ہوتی ہے، وائر جو ہوتا ہے اس کے اوپر پلاسٹک کور چڑھا ہوتا ہے، ایک وائر دوسرے کے ساتھ مل جائے گا تو شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اندر رگوں کا جال بچھایا ہے، تو کوئی رگ دوسرے کے ساتھ مل جائے، اس اعتبار سے فالٹ آ جائے تو جسم کا ایک عضو بیکار ہو جاتا ہے، یا کوئی بیماری پیدا ہو جاتی، کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک سپریم پاور ہے جو انسان کے اپنے مخلوقات کے ہر ایک ذرے ذرے کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ہے حضرت اللہ جل شانہ۔ کہ انسان کی رگوں کو اگر نکالا جائے، انسان کی رگوں کو اگر نکالا جائے، ان کو ایک دھاگا بنایا جائے تو پوری دنیا کے کئی چکر لگ سکتے ہیں، اتنی لمبی تار بن جائے گی رگوں کی۔ یہ نظام بنانے والا، یہ انسان کو تخلیق عطا کرنے والا، پھر اس دماغ کو صحیح سالم رکھنے والا، رگوں کے اندر خون دوڑانے والا، ایک انسان کے دماغ کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت برقرار رکھنے والا، وہ ہے حضرت اللہ جل شانہ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ہمارے ایک بزرگ ہے، بہت بڑے عالم ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نقشبندی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تادیر ہمارے اوپر قائم و دائم رہے۔ ان کی ایک لکھی ہوئی کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ڈاکٹر آئے، MBBS کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کے پاس آنا جانا رہتا ہے، تو آئے تو شام کا وقت ہو گیا، تو سارے لوگ جو ہے بستروں پہ اپنے اپنی جگہوں پہ گئے اور لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جو معدہ بنایا ہے اس کے اوپر ایک نان ریٹرننگ والو جو ہے، نان ریٹرننگ وال جو ہوتا ہے ہارڈ ویئر کی دکانوں پہ بھی آج وہ بکتا ہے کہ ہم کسی پائپ کو 2 کنیکشن لگاتے ہیں کہ ایک پانی یہاں سے تو جائے گا لیکن اگر واپس آنا چاہے تو واپس نہیں آتا۔ تو یہی وال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے معدے کے اوپر والے حصے پہ رکھا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان جب کھاتا ہے تو معدے کے اندر چلی جاتی ہے غذا، لیکن کھانے کے فوراً بعد اگر الٹے سر ہو جائے، یعنی پاؤں اوپر کر کے اس کو الٹا لٹکایا جائے، تو کھانا منہ سے واپس نہیں آتا، کیونکہ وہ روک لیتا ہے کھانے کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک نظام رکھا ہے، اور یہ ہم نے اللہ سے نہیں مانگا، اور نہ ہمارے ذہنوں کے اندر کبھی یہ بات آج تک آئی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے اے اللہ یہ جو نان ریٹرننگ وال بنائے ہیں معدے کے اوپر، معدے کے منہ کے اوپر، اس کو صحیح سالم رکھنا، لیکن اس کے نہ مانگنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو کھانا ادھر سے چلا جاتا ہے، لیکن واپس کرنا چاہے تو اس وقت الٹا اگر سوئے گا، کوئی نیچے ٹانگیں اوپر کر کے یا ایکسرسائز میں جائے گا تو کھانا واپس نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے ہمارے جسم کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں سارے لوگ سونے لگے، تو وہ ڈاکٹر صاحب تھے، وہ ایک دیوار کے ساتھ، سہارے کے ساتھ وہ ٹیک لگائے ہوئے، لیٹے نہیں بلکہ ایسے بیٹھے رہے، ٹانگیں پھیلائی بیٹھے رہے۔ ہم نے کہا کیا بات ہے، اب سوئیں گے نہیں؟ کہتے ہیں
کہ میرا وہ نان ریٹرننگ وال جو ہے وہ معدے کے اوپر کے کیپ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، وہ کام نہیں کرتا۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ میں کھانا کھا کے اگر لیٹ جاؤں گا تو کھانا واپس آ جاتا ہے، کھانا واپس آ جاتا ہے، میں بسترے پہ لیٹ کے نہیں سو سکتا۔ کافی علاج کیا، دوسرے ممالک میں ان کی ڈیوٹی تھی باہر، جن کو ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کے اندر، وہاں کام کر رہے تھے، وہاں سے واپس آئے ہیں، یا ان کے پاس ادھر آئے ہیں یا ادھر ہی ملے، خیر ملاقات کے انہوں نے کہا اچھا یہ مسئلہ ہے، بڑا علاج کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا علاج نہیں ہو پایا۔ اب اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ سو سکتے ہیں، لیٹ کر نہیں سو سکتے، بسترے پہ لیٹ کر آپ نہیں سو سکتے۔ کہتا ہے مجھے، پھر اس ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے احساس ہوا یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی سزا ہے کہ انسان کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں جس کا اس کی زندگی میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوا ہوتا، نہیں آیا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ تمام کو مالا مال کیا ہے، لیکن ہمارا تصور بھی کبھی ادھر نہیں جاتا، ہم بستر پہ تو لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بسترے پہ جب لیٹنے کے لیے جاؤ تو اس بسترے کو تھوڑا صاف کر لیا کرو، ہو سکتا ہے کوئی مکڑا ہو، کوئی کیڑا ہو، وہ کاٹ نہ لے۔ وہ ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ لیٹنے کے بعد دائیں کروٹ لیٹو اور دعا پڑھو۔ یہ لیٹ کر، ایک تو نیند الگ مستقل نعمت ہے اور ایک لیٹ کر سونا ہی مستقل نعمت ہے۔ ہمارا کبھی اس کی طرف تصور نہیں جاتا، ہم لیٹ کر سوتے ہیں، ہم کھانا تو چبا لیتے ہیں، اندر چلا جاتا ہے، یہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو سنبھالنے والا حضرت اللہ جل شان۔